اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ ماشاءاللہ، اهلا وسهلا ومرحبا، نرحب بكم نحن جميعا الاساتذه والطلبه من اعماق قلوبنا في رحاب جامعہ دارالکبیر والا۔ ہم عزت مآب اپنے چیف گیسٹ جناب ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب سید محمد علی بخاری صاحب اور دیگر ان کے رفقاء کو جامعہ دارالکبیر والا میں تشریف لانے پر اساتذہ اور طلباء کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی خصوصی عنایتوں سے اور محبتوں سے نواز کر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی، رونقوں میں اضافہ کیا، فجزاکم اللہ تعالی خیرا۔ اب تشریف لاتے ہیں جامعہ کے استاذ اور نائب محترم حضرت مولانا مفتی محمد اویس ارشاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو آج کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد رفعنا بني إسرائيل المقربات ورزقناهم من الطيبات، صدق الله العظيم۔ محترم و محترم استاد محترم حضرت محتمم صاحب صدر جامعہ دامت برکاتہ العالیہ اور مہمان محترم جناب سید محمد علی بخاری صاحب، ڈپٹی کمشنر ضلع خانیوال اور مجلس شورا کے ممبر حاجی محمد حسین شاہد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، طلباء کرام، آج جامعہ دارالکبیر والا میں ملک عزیز، وطن عزیز، اسلامی ریاست پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر تشکرانہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ جامعہ دارالکبیر والا میں اس مجلس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم طلباء کرام اپنی اس ریاست کے قیام کے پس منظر سے آگاہ ہوں اور ہمیں تاریخ کہ اس سنہری باب سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے کہ اس عظیم ریاست کے قیام کے سلسلہ میں ہمارے اسلاف اکابر نے کس طرح محنت کی اور کیسے یونیورسٹی اور مدرسہ کے پڑھے ہوئے عظیم مدرسہ اور یونیورسٹی کے نکلے ہوئے افراد نے مل کر اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے محنت کی اور بالآخر اس میں کامیاب ہوئے۔ اس مجلس کے انعقاد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قوم کو تاریخ پاکستان کے حقیقی صفحات سے روشناس کرائیں۔ میں اس موقع پر یہ شکوہ کرنا چاہوں گا بعض ان لوگوں سے جو تاریخ پاکستان بیان کرتے ہوئے تاریخ پاکستان کے عظیم مجاہدین
جن کا اس ملک کے اندر بنیادی کردار تھا، جن کے کردار کو اس ملک کے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے نہ صرف سراہا بلکہ اس کا مختلف مجالس میں اقرار بھی کیا، اور سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ جب پاکستان کے قائم ہونے کے بعد جب اس ملک کے پرچم کو سر بلند کرنے کی تقریب منعقد ہوئی تو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے پہلا پرچم جس شخصیت کے ہاتھوں لگوایا وہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ڈھاکہ میں جس شخصیت کے ذریعے یہ پرچم بلند کیا گیا وہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے تلمیذ، ان کے تربیت یافتہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اپنے اس قول و فعل کے ذریعے یہ باور کرایا، تاریخ پاکستان کے تاریخ لکھنے والوں کو باور کرایا، قوم کو باور کرایا، اور مختلف طبقات کو باور کرایا کہ اس ملک کی بنیاد میں جو بنیادی کردار ہے وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میں نے ایک جگہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا یہ فرمان پڑھا، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر پاکستان کے قیام کی محنت میں ہمارے ساتھ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی شامل نہ ہوتے تو ہم اس تحریک میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ اور ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ ہماری اس تحریک کی تائید کرنے والے ایک ایسے عالم ہیں کہ ان کے علم کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دیگر تمام علماء کے علوم کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ تو اس مجلس کے انعقاد کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ قوم کو اس حقیقی تاریخ پاکستان سے روشناس کرایا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بھی اپنے شاندار ماضی سے، اپنے اکابر علماء دیوبند کے کردار سے جو انہوں نے مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائدین پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اور دیگر قائدین کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا، تو جیسے پاکستان کے بنانے میں ان دونوں حضرات نے، مدرسہ کے پڑھے ہوئے افراد نے اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے افراد نے مل کر محنت کی، اور یہ خواب شرمندہ تعبیر تب ہو سکا جب اس تحریک میں یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے طلباء کے ساتھ ساتھ مدرسہ کے پڑھے ہوئے طلباء اور علماء شامل ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک سرحد میں جو خیبر پختونخوا ہے جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی کا وزٹ نہیں ہوا، انہوں نے دورہ نہیں کیا، اس خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان کی تحریک زوروں پر نہیں آ سکی۔ جیسے ہی انہوں نے خیبر پختونخوا میں سرحد میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے، تحریک پاکستان کے دیگر قائدین نے دورہ کیا اور وہاں یہ آواز بلند کی، انہیں باور کرایا، اس کے بعد سے پورے ملک کے اندر، پوری ریاست کے اندر یہ آواز لگی کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو میں یاد کر رہا تھا جیسے پاکستان کے بنانے میں ان دونوں حضرات نے برابر کی محنت کی اور اس کے بعد یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا، تو آج 77 سال گزرنے کے بعد اس پاکستان کو آگے بڑھانے میں، اس کو ترقی پر لانے میں یہ دونوں طبقات ملیں گے تو پاکستان اپنے حقیقی مقصد کی طرف، اپنے حقیقی سفر کی طرف بدستور گامزن ہو سکے گا۔ پاکستان کا حقیقی سفر ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جو علامہ اقبال نے بھی یہ تصور پیش کیا تھا، اور ان سے بھی پہلے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا خطہ عرضی ہونا چاہیے کہ جہاں ہم ریاست کی ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ جس میں ہم قرآن اور سنت کے قوانین کو نافذ کر سکیں اور ایک ایسی زندگی گزار سکیں جو اسلامی طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہو۔ تو آج اس ملک کو مکمل طور پر اسلامی تعلیم میں ڈھالنے کے لیے دونوں طبقات کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی محنت، اپنے
استعداد کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ جب آپ یہاں سے ایک مکمل اسلامی ذہن لے کر، ایک ایسی فکر لے کر جائیں جو اہل سنت والجماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فکر ہو، تو اس مدرسہ کی چار دیواری سے جانے کے بعد اپنے بعض آپ طلباء میں سے ایسے طلباء اور فضلاء ہونے چاہیے کہ جو اپنی تعلیمی سفر کو اس طرف شروع کریں، کالج اور یونیورسٹی کی طرف جائیں اور CSS کی تیاری کریں، اور اپنی خدمات، آپ جب اپنی خدمات پاکستان کے لیے پیش کر رہے ہیں اور اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ایک رائے طلب کرتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ مستقبل میں آپ ان خواہشات پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ مستقبل میں جیسے آج ہمارے معزز مہمان گرامی، مہمان خصوصی بن کر تشریف لائے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ مستقبل میں ضلع خانہ بال کے ڈپٹی کمشنر کے طور پر یہاں مہمان خصوصی بن کر دارالعلوم کبیر والا کا کوئی فاضل آ رہا ہو، جو تاکہ جو ہم آپ ان حضرات سے، آپ حضرات سے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، جو ہم اپنی رائے دیتے ہیں، اس رائے پر ہم عمل کرنے کی پوزیشن کے اندر بھی ہوں۔ جیسے ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو ایسا ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ایسی محنت کرنی چاہیے کہ اس رائے پیش کرنے کی خدمات کے ساتھ ساتھ اس کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کے نفاذ کے اندر، فیصلوں کے نفاذ کی صورت کے اندر بھی پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ میں اس موقع پر اپنے مہمانان گرامی کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور دارالعلوم کبیر والا کے اساتذہ اور طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے ہمارے ان خیالات کو سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان اپنی ترقی کا سفر اسی طرح طے کرتا رہے، ہمیشہ تا قیامت آباد اور شاد رہے، اور پاکستان کے قوانین جو اسلامی سنت میں ہیں ان پر حقیقی روح کے مطابق عمل پیرا ہو سکے۔ اور اس موقع پر ہم یہ خواہش بھی کرتے ہیں اور ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین کو اسلامی سنت میں مکمل طور پر ڈھالنے کے لیے، مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے ہمارے افسران پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مزید اس کے اندر بہتری لائیں، اور ہم اپنے طلباء کرام بھی اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری خدمات ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔